اختتام سے پہلے میں چند باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا، آپ کی اجازت۔ بہت سے میرے نوجوان ساتھی بھی یہاں پر ہیں، تو میں مولانا کی جو خطاب تھا اس سے جو ہے میرے ذہن کے دریچے کچھ کھلے ہیں اور کچھ باتیں مجھے یاد آئی ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ کہ عالم اسلام میں آج جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوتا رہا ہے اور جو عالم اسلام میں بھگتا ہے گزشتہ کوئی 100 سال کے درمیان، ان میں سب سے زیادہ رول جو ہے مغربی ممالک کی سازش اور ان لوگوں کے آپسی اختلافات اور ان کی سیاست کے نتیجے میں ہمیں بھگتنا پڑا ہے۔ مثال کے طور پر پہلی عالمی جنگ لے لیں آپ، وہ یورپی اقوام کی جنگ تھی، لیکن اس میں بہت بڑی تباہی مسلمانوں کی بھی ہوئی اور اس کے نتیجے میں خلافت اسلامیہ جو سلطنت عثمانیہ کی خلافت تھی وہ ختم ہوئی اور اس کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کئی ممالک وجود میں آئے، سعودی عرب کا قیام ہوا اور اس طرح کے دوسرے ممالک وجود میں آئے اور ہم خانوں میں بٹ گئے اس کے بعد سے۔ اور دوسری عالمی جنگ ہوئی اس کے 20-25 سال بعد اور اس کے نتیجے میں ایک ایسا خنجر ہمارے سینے پر گھونپا گیا جو آج تک پیوست ہے اور کچھ نکلنے کا اور اس کے مداوے کا کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ یعنی آپ سمجھ گئے ہوں گے دوسری عالمی جنگ کے نتیجے میں اسرائیل وجود میں آیا، جو یقیناً ایک بہت تکلیف دہ خنجر ہے ہم سب کے سینے میں۔ اور اسی طرح آج جو ہو رہا ہے، میں نے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ میں تاریخ کا طالب علم رہا ہوں، میں نے دیکھا کہ یعنی تقسیم ہند کے بعد پاکستان بالعموم ایک امن پسند ملک تھا۔ آج جو ہم کیفیت دیکھ رہے ہیں پاکستان میں وہ کیفیت نہیں تھی، لیکن 1979 میں یعنی دو سپر پاورز تھے اس وقت، یو ایس ایس آر اور امریکہ، تو ان دو سپر پاورز کی لڑائی میں اور ان کے مفادات کی تکمیل میں ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے، اور آج جو خونریزی ہو رہی ہے وہ انہی جو دو سپر پاورز کی لڑائی تھی اس کے اثرات کے نتیجے میں دیکھی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر 1979 میں اپنی وسعت پسندی کی وجہ سے، عزائم کی وجہ سے یو ایس ایس آر نے جو ہے افغانستان پر قبضہ کیا تھا، اور تب دوسرا سپر پاور جو چاہتا تھا کہ دنیا میں صرف اس کی اجارہ داری ہو، اس نے دوسری یو ایس ایس آر کو ختم کرنے کے لیے، اسے نقصان پہنچانے کے لیے بہت بڑا موقع اسے ہاتھ آیا، اور اس نے کیا کیا، اس نے پاکستان کا سہارا لے کر پاکستان کے ہر گھر میں ہتھیار پہنچائے، ہر مدرسے میں، ہر بچے کے یعنی ذہن میں بس جہاد جہاد جہاد، اس کے مقاصد کی تکمیل کے لیے بھرا گیا۔ اور اس وقت جو لڑتے تھے بندوق لے کر، لا قانونیت کا عالم تھا، اور وہ لڑتے تھے امریکہ کے لیے انڈائریکٹلی، اور انہیں اس وقت مجاہدین کہا جاتا تھا۔ آج جو ٹیررسٹ کی اصطلاح آپ سن رہے ہیں، اس وقت وہ ٹیررسٹ بالکل نہیں تھے کیونکہ وہ امریکہ کے مفادات کی تکمیل کر رہے تھے، اس وقت انہیں مجاہدین کہا جاتا تھا۔ اور جب امریکہ اپنے مقاصد میں بالآخر کامیاب ہو گیا اور غالباً 1989 میں اسے جانا پڑا، یو ایس ایس آر کو افغانستان سے جانا پڑا، اور اس کے 1-2 سال بعد اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور امریکہ کے مقاصد حاصل ہو گئے، تب امریکہ نے اسے بالکل چھوڑ دیا۔ لیکن وہ ہتھیار، وہ زہر لوگوں کے دل میں باقی تھا، اسے نکالنے کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا تھا، اور اسی کے نتیجے میں آج تک خونریزی ہو رہی ہے۔ جو خطہ وہاں پر پاک افغانستان جو خطہ تھا، جو زہر تھا، وہی زہر ہے آج ISIS کی شکل میں، وہی زہر ہے آج طالبان کی شکل میں۔ اور آپ نے پشاور حملے کا ذکر کیا، میں بہت اپنے تنہائی میں بہت سارے تخیل میں جو ہے آزماتا رہتا ہوں اور بہت خیالات آتے ہیں۔ میں بہت ہی پرسنل خیال آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک سین امیجن کیجئے کہ ایک شخص جا رہا ہے، بڑی بےتابی کے عالم میں جا رہا ہے، اور دیکھتا کیا ہے کہ وہاں پر جو ہے کچھ لوگوں کو پیٹ پلایا جا رہا ہے، کچھ لوگوں کو کیلے اور پتھر کھلائے جا رہے ہیں، کچھ لوگوں کو آگ کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ جنت کہاں ہے، جنت کہاں ہے، جنت کہاں ہے؟ تو کوئی اسے روکتا ہے، دربان وہاں کا۔ تو وہ کہتا ہے کون ہو تم؟ نہیں، میرے شیخ جی نے کہا تھا کہ میں سیدھے جو ہے حوریں میرا استقبال کریں گی۔ تو وہ بولتا ہے کہ نہیں، یہ وہ جگہ نہیں ہے، آپ کون ہیں؟ میں پشاور کا بمبردار ہوں، وہ کہتا ہے، تو حملہ آور ہوں۔ تو ایک میرا ایسا تخیل تھا، معاف کرنا اگر ہاں
اور آپ نے کیا خوب کہا ہے کہ اس ذات کے کیا کہنے جس کے قلب پر قرآن اترا ہو. ماشاءاللہ بہت پسند آئی مجھے یہ بات. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. اور جیسا میں نے شروع سے جو ہے رواداری پر اور انسانیت کے اصولوں پر زور دیا ہے، میں حجۃ الوداع کے موقع پر پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کو حقوق انسان کا پہلا منشور سمجھتا ہوں، اور اسے ہم نے فراموش کر دیا ہے. اس میں جو تعلیمات دی گئی تھی مساوات کی، بالخصوص بھائی چارے کی، ان سب کو ہم نے فراموش کر دیا ہے. اگر ہم ان تعلیمات کو اپنا لیں تو کچھ بہت سارے مسائل دور ہو سکتے ہیں. اور ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے یعنی پتہ نہیں یہ ہمارے بزرگوں سے ہم نے آئی ہیں یا حالیہ عرصے کی پیداوار ہے، ایک دوسرے کے بارے میں غلط فہمیاں بہت ہیں. تو حتی المقدور ہم سب کو یہ بہت ہی قلیل جماعت ہے، اور دنیا میں ہمیشہ حق پرست قلیل ہی رہے. تو بہرحال ہمیں چاہے ہماری کوششیں کامیاب ہوں یا نہ ہوں، ہمیں اللہ کی رضا کی خاطر حتی المقدور کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو غلط فہمیاں ہیں دور ہیں. یہ ہفتہ وحدت ہے، مجھے علم نہیں تھا کہ یہ پروگرام کس نوعیت کا ہے. تو بہرحال خلاصہ تو یہ ہے کہ ہفتہ وحدت ہے اور ہمیں وحدت کو پروان چڑھانا چاہیے. توحید کی سربلندی کے لیے وحدت کو، آپسی وحدت کو پروان چڑھانا چاہیے. تو یہ جو اختلافات ہیں ان سب کو ہم دور کرنے کی، غلط فہمیاں بالخصوص دور کرنے کی ہم کوشش کریں. آخر میں یہ جو ہے رحمت للعالمین سلم کی مناسبت سے یہ نشست کا اہتمام غالباً ہوا ہے، تو میں ایک بہت مشہور شعر جو ہم سب کو یاد ہے اس پر اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا. اور اس سے پہلے میں احتشام صاحب کا اور علامہ کا اور آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ میں ایک سامع کی حیثیت سے آیا تھا، لیکن آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنی کچھ باتیں آپ سے کر سکوں. بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ قلم تیرے ہیں. شکریہ.